اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان محمد جاوید جیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 11 ٹی وی۔ ناظرین محترم، 14 اگست کی بہاریں بالکل قریب ہیں اور ہر شخص اپنی محبت کے انداز کے ساتھ اس دن کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جو پروگرام رکھا ہے اس کا موضوع ہے قائد اعظم کے افکار اور آج کا پاکستان، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوجوان سکالر حافظ سید وقار حسین بخاری شاہ صاحب۔ آپ تشریف لائیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو شاہ صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے 14 اگست کا معاملات چل رہے ہیں، مجھے چند ایک سوالات اپنے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا سٹی 11 کو کہ آپ نے نہایت اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی، شکریہ، اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ لفظ پاکستان دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، اور یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، پہلا ہے پاک اور دوسرا ستان۔ پاک کا مطلب ہے صاف ستھرا، اجلا، جی، طیب، طاہر، کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں، ایک ہی معنی میں ہے۔ اور ستان کا مطلب ہے ثانی ریاست مدینہ، ماشاءاللہ، یعنی ایک وہ خطہ ارض جو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے جا کے مدینۃ المنورہ کو آباد کیا اور رونق بخشی۔ ایک وہ خطہ ارض تھا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا، اور اس کے بعد پوری کائنات میں اس روئے زمین پر اگر کوئی دوسرا خطہ ارض جس کو ثانی مدینہ کہا جاتا ہے تو وہ ملک پاکستان ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک دوسرا سوال، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ پاکستان کا جو ہے نا وجہ تسمیہ، سنا یہ گیا ہے، بڑوں سے بھی سنا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی آپ تھوڑی سی تشریح فرما دیں، اس نعرے کی تشریح۔ اصل میں جو ہمارے اکابرین ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اس تحریک پاکستان میں شامل تھے، ان میں بہت بڑے بڑے نام، جن میں امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے ساتھ 10,000 کے قریب علماء اور مشائخ اس تحریک پاکستان میں شامل تھے۔ تو ان مشائخ کی سرپرستی میں تحریک پاکستان کی تحریک چلی ہوئی تھی، تو ان کا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ تو گویا ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، اور یہ جو منصب ہے صدارت کا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان بندوں کو یہ ایک ذمہ داری ہے۔ تو اس منصب کا حق یہ ہے کہ جو بھی اس منصب پر آئے وہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھے، اور دستور کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ، یعنی اس ملک کے اندر جو قانون ہوگا، جو ریاست جو ہوگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والی ہوگی، اور یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ تو دراصل پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ واحد ملک ہے جو مدینۃ الرسول کے بعد پورے خطہ ارض پر جو بنا گیا وہ پاکستان ہے، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔
اور اس کے علاوہ چونکہ وقت بہت تھوڑا سا ہے ہمارے پاس، میں اس لیے بہت لمبی چوڑی تشریح میں نہیں جا رہا، یہ جو دو قومی نظریہ ہے، جی اگلا سوال میں آپ سے لے رہا ہوں کہ دو قومی نظریہ اس کی بنیاد پہ جو بنا، یہ دو قومی نظریہ آخر ہے کیا؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ اصل میں آج کے نوجوان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ آخر دو قومی نظریہ یہ کیا ہے؟ تو دراصل یہ دو اقوام کی کہانی ہے، ایک مسلمان اور ایک ہندو، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں شخصیات کا یہ فیصلہ تھا اور ان کے ساتھ دیگر علماء اور مشائخ کا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے مذہبی رسومات یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں۔ سو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایسا ملک، ایک ایسا خطہ ارض، ایک ایسی مملکت خدا داد جہاں پر رہنے والے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی تلاوت کر سکیں، اذان دے سکیں، نماز پڑھ سکیں، اللہ اس کے رسول کو یاد کر سکیں، تاکہ وہاں پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک بہت اچھا واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہے تھے جس میں مسلمان اور ہندو اسٹوڈنٹس شامل تھے، تو قائد اعظم نے کہا کہ ہم دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک لینا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ ایک ہندو کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مسٹر جناح آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب کہ ہم یہاں پہ اکٹھے رہے، پلے بڑے، کھایا پیا، تو ضروری ہے کہ آپ الگ مملکت خدا داد لیں یا ملک لیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ یہاں پہ رہیں اور ایک ساتھ رہیں۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ وکیل بھی تھے اور بہت حاضر دماغ تھے، آپ اس وقت پانی نوش فرما رہے تھے، تو آپ نے پانی پی کے آدھا گلاس اس ہندو اسٹوڈنٹ کو دیا اور کہا کہ پلیز جنٹل مین ٹیک اے واٹر۔ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ آپ یہ پانی لے لیں۔ تو جب اس نے پانی دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ سوری میں اس کو نہیں پیوں گا۔ تو انہوں نے کہا وجہ وائی؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، میں ہندو ہوں، تو میں آپ کا جو ہے نا وہ جھوٹا وہ میں نہیں پی سکتا۔ اس پر قائد اعظم محمد جناح نے فرمایا یہی وہ بات ہے، یہی وہ بنیاد ہے کہ آپ میرا جھوٹا نہیں پینا پسند کر رہے، تو ہم کیسے پسند کریں گے کہ ایسے ملک میں رہیں جہاں پر ہمیں مذہبی آزادی حاصل نہ ہو اور ہم اذان اور نماز نہ پڑھ سکیں۔ کیا کہنے ماشاءاللہ، سلامت رہیے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان بنانے میں جو بہت بڑے نام ہیں، قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ کون کون سی شخصیات ایسی شامل حال تھیں کہ جن کی جدوجہد ان دونوں شخصیات کے ساتھ ہیں اور پاکستان بننے میں ان کا بہت اہم کردار رہا؟ اگر آپ تحریک پاکستان کی بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں شخصیات کے ساتھ جن مشائخ اور علماء کا ساتھ تھا، ان میں سر فہرست جو سب سے بڑا نام وہ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وہ ہستی تھی جنہوں نے تمام علماء اور مشائخ کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح خود چل کے ان کے پاس گئے اور ان سے یہ درخواست پیش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تحریک پاکستان میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے پیر صاحب آف مانکے شریف، پیر صاحب آف برچونڈی شریف، یہ سندھ میں ہے، برچونڈی شریف بہت بڑی خانقاہ ہے، اسی طرح مانکے شریف جو ہے یہ کے پی کے میں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، کشمیر تک اس تحریک کا دائرہ کار بڑھا دیا، اور آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی جس کی صدارت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ آپ فرما رہے تھے، اور حضور امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب صدر تھے۔ تو انہوں نے کیونکہ ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی حضور قبلہ عالم کی، ان کو کرسی صدارت پر بٹھایا اور تمام علماء نے کہا آپ امیر ملت ہیں، آپ ملت کے امیر ہیں، تو ہم یہ ساری باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں گے۔
تو اس سٹیج پہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی موجود تھے، تمام سیاسی اور سماجی شخصیات بھی تھے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے جو میں آج کے نوجوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ مولویوں کا کیا کردار ہے، تحریک پاکستان میں علماء اور مشائخ کا کیا حصہ ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے قائد اعظم کو 2 جھنڈے دیے، ایک سبز رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ کا، اور فرمایا کہ سیاہ رنگ کا جھنڈا کانگریس کا ہے اور سبز رنگ کا جھنڈا مسلم لیگ کا ہے، پس سن لو جو کانگریس کے جھنڈے تلے آنا چاہے اس کی مرضی، لیکن میں سید جماعت علی شاہ اعلان کرتا ہوں جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا، اس کو سپورٹ نہ کیا، نہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، اگر مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ، اور میں اعلان کرتا ہوں قائد اعظم کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے لاکھوں مرید تحریک پاکستان میں آپ کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان کے سپاہی بن کے چلیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ سیال شریف کے بزرگ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ انگریز حکومت کی مخالفت کی، اور انگریز حکومت نے اس دور میں آپ کو لقب دیا، اس دور میں کوئی لقب ہوتے تھے سر کا اور اس طرح بڑے بڑے خطاب ہوتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، انگریز کے خطاب کو میں اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔ کیا کہنے، تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں، اس ملک پاکستان کے اندر علماء اور مشائخ، اور یہ فرماتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ کی عزت کی قسم یہ ملک پاکستان کبھی بھی معرض وجود میں نہ آتا اگر اس کے اندر فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہو۔ سبحان، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ فیضان نبوی بھی اور اس کے علاوہ فیضان اولیاء، یہ سب اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ اچھا شاہ صاحب، آخری سوال، چونکہ وقت طویل ہو رہا ہے، آپ کی ماشاءاللہ گہری نظر ہے تاریخ پر، پاکستان کی ہسٹری پر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے پڑھا وہ قائد اعظم کا پاکستان، اور دور حاضر میں جب ہم یہاں پر جی رہے ہیں، قائد اعظم کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، اور یہ بات جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہر شخص یہ جانے کہ قائد اعظم کے افکار کیا تھے اور آج کا پاکستان کیا ہے۔ آپ کو 2-3 مثالوں سے بات واضح کروں گا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح اپنا گھر بناتے ہیں مالا باغ میں، تو آپ اس وقت اپنے گھر کے ایک کمرے پر 50,000 روپے خرچ کرتے ہیں جی، اور آپ مایہ ناز وکیل تھے۔ 1925 میں آپ کی جو فیس تھی وہ 1500 روپے سکہ رائج الوقت تھی۔ کیا کہنا، تو 50,000 روپے آپ ایک کمرے پر لگا رہے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے قائد اعظم کا اتنا لکشیس سٹائل تھا، تو جب پاکستان مارد وجود میں آیا، آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، آپ کی صحت علیل ہو گئی، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کسی ٹھنڈی جگہ پر تشریف لے جائیں، تو آپ نے اپنا زیارت بلوچستان میں آخری وقت گزارا۔ جب وہاں پر تشریف لے گئے، ڈاکٹرز نے آپ کو سردی کی وجہ سے موزے ریکمینڈ کیے، آپ چمڑے کے موزے پہنیں۔ تو جب آپ کو پیش کیے گئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کتنے کے آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ کے سیکٹری نے بتایا کہ یہ 1 روپے مالیت کے موزے ہیں اور یہ خزانے سے آپ کو دیے گئے ہیں کیونکہ آپ گورنر جنرل ہیں پاکستان کے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح جلال میں آ گئے اور اپنے سیکٹری کو کہنے لگے، کیا تمہیں علم نہیں کہ میں ایک غریب ملک کا گورنر جنرل ہوں اور مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں 1 روپے کے موزے خزانے سے لے کے پہنوں؟ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تو یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا کہ 1 روپے کے موزے آپ نے معذرت کے ساتھ واپس کر دیے، اس کو قبول نہیں کیا۔ اور جب پہلا اجلاس تھا اسمبلی کا، اس کے لیے فرنیچر آیا، تو آپ لسٹ دیکھ رہے تھے، تو لسٹ دیکھتے ہوئے آپ نے ایک زائد کرسی جس کی مالیت 36 روپے تھی، صحیح، تو آپ نے اپنے سیکٹری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ آپ کی بہن فاطمہ جناح جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہیں، ہم نے سرکاری خزانے میں سے ایک کرسی ان کے لیے لی ہے۔
تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پینسل اٹھا کے غصے کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کاٹ دی کہ ایک غریب ملک کے خزانے میں اتنے پیسے نہیں کہ وہ گورنر جنرل کی بہن کو 36 روپے کی کرسی دیں۔ اللہ اللہ، لہٰذا اگر فاطمہ جناح کو چاہیے انہوں نے کرسی پہ بیٹھنا ہے تو وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے کرسی لیں۔ کیا کہنا، یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان۔ اور آج کا پاکستان۔ اور آخری بات، جب پہلا اسمبلی کا سیشن تھا تو باورچی نے آ کے پوچھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ مسٹر جناح ممبر آف پارلیمنٹیرینز آ رہے ہیں، ہمارے معزز ممبران آ رہے ہیں، ان کے کھانے کا کیا اہتمام کیا جائے؟ اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا کیا وہ گھر سے کھانا کھا کر نہیں آئیں گے؟ کیا کہنے، اس لیے کھانا وہ گھر سے کھا کے آئیں، چائے وہ پی لیں، پیسے بھی ان سے وصول کر لینا۔ کیا کہنے، تو یہ ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، یہ تھا قائد اعظم کا پاکستان اور علامہ محمد اقبال کا پاکستان۔ اور اگر آج کے پاکستان کی بات کریں تو آج ہمارے ملک پاکستان میں وزیر قانون وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا قانون شکن ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں وزیر صحت وہ ہوتا ہے جس کا صحت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے اندر وہ بیوروکریٹس، وہ شخص بنے ہوتے ہیں جن کو اس چیز کی الف بے بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح 1 روپے کے موزے نہیں قبول کرتے تھے، اور یہاں پر ہمارے حکمران عیاشی کر رہے ہیں، وہ چوری کر رہے ہیں، ملک کے خزانے کو لوٹ رہے ہیں، عوام بھوک سے مر رہی ہے، لیکن ان کا شاہانہ انداز اور ٹھاٹ باٹ کسی بادشاہوں سے کم نہیں۔ تو یہ وہ ملک ہے جو دوسروں سے قرض لے کے اپنے معاملات چلاتا ہے، لیکن جب ان کے پارلیمنٹیرینز کا حال دیکھیں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے شاید اسی وقت کے لیے کہا تھا کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ تو نوجوانوں، یہ ملک پاکستان آج کے دن ہمیں ون ویلنگ نہیں کرنی، آج کے دن ہمیں طوفان بدتمیزی برپا نہیں کرنا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے 50 لاکھ قربانیاں دی، اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنی عزتیں لٹا دی، اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی۔ تو آئیے ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عہد کریں، آج کے دن اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں گے، اور میں دعا گو ہوں اللہ ملک پاکستان کو اس عزت و استحکام نصیب فرمائے، اور ہمارے پاکستان پہ اور پاکستان کے لوگوں پر اپنا فضل فرمائے۔ اور آخر پہ میں پھر شکریہ ادا کروں گا سٹی 11 کا کہ انہوں نے نہایت خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا سید وقار حسین بخاری شاہ صاحب، بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے ملفوظات جو ہیں ہم تک پہنچا رہے تھے، اور اپنے دل کی باتیں جو ان کے دل میں تھیں وہ باتیں ہم سے شیئر کر رہے تھے۔ اور یقیناً آپ نے بھی سب کچھ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور یقیناً آج یہ باتیں آپ کے دل میں بھی اتری ہوں گی کہ پاکستان ایسے ہی نہیں حاصل ہوا، بہت ساری قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں وہ حکمران عطا فرمائے کہ جس کے دل میں درد ہو، جس کے دل میں انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا مشن ہو، اور قائد اعظم کی سوچ ہو۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد جاوید جیلانی کو۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور مستفید فرمائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔